جن کو آج تک ایجپٹولوجسٹ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان میں سب سے بڑی مسٹری یہ ہے کہ پیرامڈز کیسے بنائے گئے تھے اور ان کا اصل مقصد کیا تھا۔ سالوں کی محنت اور ریسرچ کے بعد ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ پیرامڈز اینشینٹ ایجپشین فیروز کے ٹومز ہوا کرتے تھے۔ یہ فیروز ایجپشینز کے لیے ایک کنگ سے بڑھ کر خدا کا درجہ رکھتے تھے، جن کو پیرامڈز میں ہی دفنایا جاتا تھا۔ لیکن اصل میں آج تک ایجپٹولوجسٹ اور آرکیولوجسٹ کو پیرامڈز میں سے کسی ایک فیرو کی ممی بھی نہیں ملی، بلکہ کہیں بھی کسی بھی پیرامڈ سے آج تک کوئی ممی ملنے کا ایویڈنس نہیں ملا ہے۔ ہمارے پاس جس چیز کا ایویڈنس ہے وہ یہ ہے کہ دی گریٹ پیرامڈ 23 لاکھ لائم سٹون کے بلاکس کی مدد سے بنایا گیا تھا۔ ایک ایک بلاک قریب ایک ہاتھی کے وزن جتنا بھاری ہے۔ اس کی بیس تقریباً 13 ایکڑ پر پھیلی ہوئی ہے اور اس کی ہائٹ 481 فیٹ تک۔ ہمیں یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ ان تینوں پیرامڈز کی ایسٹرن اور ویسٹرن والز بالکل سیدھی نارتھ پول کی طرف جاتی ہیں۔ اتنے بڑے اسٹرکچر کو ہزاروں سال پہلے آج کل کے ماڈرن ڈائریکشن میں سیدھا کھڑا کیا گیا تھا، جس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ یہ وہ ثبوت ہے جو آج بھی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، جتنے ایریا کا اتنا ایکوریٹ لیول آج کل کے ماڈرن لیزر لیولنگ سسٹم کے ذریعے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ حتیٰ کہ ہمارے پاس اس چیز کا بھی ایویڈنس ہے کہ پیرامڈ کی چاروں سائیڈ والز، جن کو 5 ٹن وزنی اسٹون بلاکس رکھ کر ایک خاص اینگل میں کھڑا کیا گیا تھا، ان چاروں کی لمبائی ایگزیکٹلی 230 میٹرز ہے۔ اگر ان چاروں میں کوئی ڈفرنس ہے تو وہ 2 انچ سے زیادہ نہیں ہے، یعنی یہ والز ایک دوسرے کے مقابلے میں 99.98% ایکوریٹ ہیں۔ بات ابھی تک یہاں ختم نہیں ہوئی۔ جن لوگوں نے بھی دی گریٹ پیرامڈ بنایا تھا ان کو ہزاروں سال پہلے بھی ارتھ کی سائز کا اچھی طرح علم تھا۔ جی ہاں، یہ پوائنٹ غور سے سنیے گا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سردیوں میں دن چھوٹے اور راتیں بڑی ہو جاتی ہیں، اس کا بالکل ہی الٹ گرمیوں میں پرسنٹیج میں دیکھا جائے تو پیرامڈز بنانے والوں کی کیلکولیشن 99.63% ایکوریٹ ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کوئی کو انسیڈنس ہے، کوئی اتفاق ہے، لیکن پیرامڈ کی بیس کا پیریمیٹر جو کہ 0.921 کلومیٹرز ہے، اس کو اگر 43,200 سے ملٹیپلائی کیا جائے تو جواب آتا ہے 39,804 کلومیٹرز۔ آپ کو یہ بات جان کر حیرت ہوگی کہ یہ سرکمفرنس آف ارتھ یعنی ارتھ کے پورے ایک گول چکر کے مقابلے میں 99.34% ایکوریٹ ہے۔ کو انسیڈنس تو صرف ایک مرتبہ ہوتا ہے، لیکن 99% سے بھی زیادہ ایکوریٹ رزلٹ، وہ بھی 2 مرتبہ آنا، ہمیں ایک گہری سوچ میں ڈال دیتا ہے۔ کئی لوگوں کا ابھی بھی ماننا ہے کہ یہ محض صرف ایک اتفاق ہے، لیکن جیسا کہ ابھی ہم نے جانا کہ 43,200 جس کا تعلق سولر ایکونوکس سے ہے، یہ ایک اور جگہ پر بھی اپنا ثبوت دے رہا ہے۔ نارملی دیکھنے پر پیرامڈز کی 4 سائڈز نظر آتی ہیں، لیکن اصل میں یہ 4 نہیں بلکہ 8 ہیں۔ جی ہاں، یہ 8 سائڈز صرف سولر ایکونوکس والے دن ہی اوپر سے دیکھنے پر نظر آتی ہیں۔ یہ ڈسکوری پہلی بار 1940 میں ایک برٹش ایئر فورس پائلٹ نے کی تھی جب وہ پیرامڈز کے اوپر سے گزر رہا تھا۔ اب سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ ہزاروں سال پہلے پیرامڈز بنانے والوں کو ارتھ کا پولر ریڈیس اور ایکویٹر کا سرکمفرنس معلوم پڑا تو آخر کیسے؟ ایجپٹ کے پیرامڈز ہماری سوچ سے بھی زیادہ کمپلیکیٹڈ ہیں۔ یہ تمام فیکٹس جان کر یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ ان کو 4,500 سال پہلے ایک قدیم دور میں بنایا گیا تھا۔ کیا ان کے پاس کوئی جادوئی طاقت تھی، یا پھر واقعی کسی اور مخلوق نے ان کی مدد کی تھی، یا پھر ان کو ایجپشنز نے بنایا ہی نہیں تھا؟ گراہم ہینکاک فنگر پرنٹس آف دی گاڈ کے آتھر ہیں۔ انہوں نے پیرامڈز کو اورائن کانسٹیلیشن کے 3 اسٹارز کے ساتھ لنک کرنے کی تھیوری دی تھی۔ اس تھیوری کے مطابق گیزا پیرامڈز کی پوزیشن اورائن کانسٹیلیشن کے 3 اسٹار سے ایگزیکٹلی میچ کرتی تھی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اورائن کانسٹیلیشن کے یہ اسٹارز پیرامڈز کی پوزیشن سے نہ آج میچ کرتے ہیں اور نہ ہی 4,500 سال پہلے اینشینٹ ایجپشنز کے دور میں میچ کیا کرتے تھے، بلکہ یہ 13,500 سال پہلے ایگزیکٹلی پیرامڈز کی پوزیشن سے میچ کرتے تھے۔
اس ایسٹرونومیکل ایویڈنس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پیرامڈز 11,400 ایویڈنس کے بارے میں کیا خیال ہے، لیکن لائم سٹون سے بنے 240 فیٹ بڑے اس اسفنکس پر یہ ایروجن صرف ہوا اور ریت کی وجہ سے نہیں بلکہ اس میں پانی کا بہت بڑا کردار ہے۔ یہ ایروجن صرف تب ممکن ہو سکتی ہے جب پانی یہاں سے اسپیڈ میں گزرا ہو۔ اس قسم کی ایروجن ہمیں کئی اور پہاڑوں پر بھی دیکھنے کو ملتی ہیں جو کسی دور میں تیز پانی کی لپیٹ میں ہوا کرتے تھے۔ اگر اسفنکس بھی اینشینٹ ایجپشنز نے ہی بنایا تھا تو اس کے بعد تو یہ جگہ آج تک خشک ہی رہی ہے۔ کیا کہیں اس دور سے پہلے تو یہاں پانی نہیں تھا؟ سائنس کے پاس اس بات کا ایویڈنس موجود ہے کہ 9700 BC میں ہماری دنیا سے آخری آئس ایج ختم ہوئی تھی۔ گلیشیئرز پگھل کر پانی بن گئے اور سمندر کا لیول 500 فٹ مزید بڑھ گیا تھا۔ اس ایونٹ کے دوران اچھا خاصا پانی اس جگہ سے بھی گزرا تھا جہاں آج یہ اسفنکس موجود ہے۔ شاید آپ کو یاد ہوگا یہ بات میں نے ٹوٹن خامون کے نیکلس والی ویڈیو میں بھی کی تھی۔ پیرامڈز کا ارتھ کی سائز اور ایکوناکس کے ساتھ کنیکشن، ان کا ٹرو نارتھ کو فیس کرنا، لیزر لیولنگ جتنی ایکوریسی سے اس کی بیس کا لیول ہونا، یہاں ممیز کا نہ ملنا اور پیرامڈز کی وال کا 99.98% ایکوریٹ ہونا، یہ سب چیزیں ہمیں اشارہ دیتی ہیں کہ شاید ان کو ایجپشنز نے نہیں بلکہ کسی ایسی سیولائزیشن نے بنایا تھا جو پاسٹ میں کافی ایڈوانسڈ تھی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایجپشنز کو یہ پیرامڈز بنے بنائے ہی ملے تھے اور انہوں نے اس کو ٹیک اوور کر کے اپنے ریلیجن کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ ایجپٹ میں کئی مقامات پر پائی جانے والی ہائیروگلیفکس جس میں اینشینٹ ایجپشنز نے اپنی ہسٹری اور ریلیجن کے بارے میں کافی معلومات فراہم کر رکھی ہیں۔ افسوس اس بات کا ہے کہ ان ہائیروگلیفکس میں بھی کہیں پیرامڈ کی کنسٹرکشن کے بارے میں ہمیں کوئی انفارمیشن نہیں بتائی گئی۔ اب ان سب میں